وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو دولت ایمان و اسلام سے سرفراز کیا تو واقعی وہی بامراد اور کامیاب ہے. ایک آدمی کے پاس دنیا کی عیش و عشرت اور راحت و فرحت کے سارے اسباب موجود ہیں، ہر قسم کی آسانیاں اور سہولتیں ہیں، نہ اسے کبھی کوئی بیماری نہ رزق میں تنگی، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے تو واقعی وہ ساری چیزوں سے محروم ہے. اس کے برخلاف ایک آدمی غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، اپاہج ہے، اندھا بہرا ہے، لوگ اس کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس کے پاس ایمان کی نعمت ہے تو وہی سب سے بڑا کامیاب ہے. تو ایمان عظیم الشان نعمت ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی، اس کا اقرار، یہ سب سے بڑی دولت ہے. ملک شام کے دو عیسائی عالم کسی کام سے مدینہ منورہ آئے. جب یہاں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بستی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ معلوم ہو رہی ہے. پھر کسی نے بتایا یہاں پر کوئی صاحب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں. تو جا کر دیکھے تو صحیح کون صاحب ہے. حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ نبوت کی ساری علامتیں جو ہم اپنی کتابوں میں موجود پاتے ہیں وہ سب کے سب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ان کا سوال تھا قرآن کریم کی سب سے عظیم شہادت کون سی. اللہ نے آیت اتاری شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جو اللہ نے دی، فرشتوں نے دی، علماء نے دی، یہ گواہی سب سے عظیم گواہی، سب سے عظیم شہادت ہے. اسی لیے ہماری زندگی کا آغاز بھی اسی کلمے سے ہونا چاہیے اور زندگی کا اختتام بھی اسی کلمے پر ہونا چاہیے. ہم جب عالم ارواح میں تھے تو ہمارے پروردگار نے ہماری اور تمام لوگوں کی روحوں سے خطاب کر کے پوچھا تھا الست بربکم،
تو سب نے ایک ساتھ مل کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب ہمیں دنیا میں آ کر اسی قول و قرار پر جینا ہے، اسی پر زندگی گزارنا ہے، اور اسی پر ہماری موت بھی آنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے حافظ ابو زرعہ، جب ان کا انتقال اور وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے جو تلامذہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ شیخ کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن شیخ بہت بڑے محدث ہے، سند کے بغیر تو بات مانیں گے نہیں۔ تو ایک نے اپنی سند سے بیان کرنا شروع کیا لیکن غلطی کی، اٹک گئے۔ دوسرے نے بیان کیا، اس نے بھی غلطی کی۔ تیسرے نے بیان کیا، وہ بھی اٹک گیا۔ اور شیخ کا بالکل آخری وقت ہے، اب دیکھا کہ ہر کوئی اٹک رہا ہے تو روک دیا اور پھر اپنی سند سے بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے محدث بندار سے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے عبد الحمید بن جعفر سے، انہوں نے صالح بن ابو حریب سے، انہوں نے کثیر بن مرہ حضرمی سے، انہوں نے معاذ بن جبل سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بس اتنا کہا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اتنا کہا اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ آگے کا جو جملہ تھا دخل الجنہ وہ زبان سے نہیں کہہ سکے، لا الہ الا اللہ اتنا کہا، روح پرواز ہو گئی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تک کا جملہ انہوں نے قولاً کہا، زبان سے کہا، اور دخل الجنہ یہ جملہ اللہ نے عملی طور پر کر کے بتلا دیا کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ سب سے عظیم کلمہ ہے اور سب سے عظیم دولت ہی لا الہ الا اللہ کی ایمان کی دولت ہے، مگر ہمیں تو مفت میں ملی ہے، قدر نہیں، ورنہ اس دولت کی کیا اہمیت اور اس نعمت کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رضائے الہی کے خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس حال میں انتقال کرے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی پکارنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ مسند ابی حنیفہ میں تفصیل سے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اہل ایمان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ان کو جہنم میں مشرکین اور کفار طعنہ دیں گے اور طعنے کے طور پر کہیں گے تم کو تمہارا ایمان کیا کام آیا، تم کو تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا، دیکھو ہم اور تم برابر۔ ان کی یہ تنزیہ بات سن کر رب العالمین کو جلال آئے گا اور جہنم کے داروغے مالک سے فرمائیں گے کہ اے مالک، دیکھو جتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو ان کو یہاں سے نکالو۔ ان کو نکالا جائے گا تو جہنم کی وجہ سے چہرے کو چھوڑ کر بقیہ سارا جسم جل کر کوئلے کے مانند ہو گیا ہوگا، پھر ان کو نہر حیات پر لایا جائے گا اور وہاں انہیں غسل دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا بدن اور ان کے جسم نکھر جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کرنے کا حکم اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ فرشتے انہیں بشارت اور مبارکباد دیں گے اور کہیں گے کہ خوش و خرم عافیت کے ساتھ اپنے رب کی رضا والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، مزے کرنے لگیں گے، لیکن ایک بات انہیں پریشان کر رہی ہوگی کہ جو پہلے سے جنت میں ہوں گے وہ ان نئے لوگوں کو جہنم والے کہہ کر پکاریں گے، تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے پروردگار ہم سے یہ نام ہٹا لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ نام ان سے ہٹا لیں گے۔ تو جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اس وقت کافرین بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور 14واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس دن کافرین تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور ایمان پڑھ کر کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت میں آ جانا یہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ نجات کا مدار اسی پر ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم اور قاضی بنا کر بھیجا، انہیں سواری پر سوار کیا اور نبی علیہ السلام پیچھے بیٹھے، ردیف بنے پیچھے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ، عرض کرتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ معاذ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ اقرار کرتا ہوگا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اقرار کرتا ہو اس بات کا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا بھی نہیں، ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال نہیں کریں گے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس خیال سے کہ میں حدیث چھپانے والا نہ رہوں، یہ حدیث آخری وقت انہوں نے لوگوں کو سنا دی۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے، یہی عظیم الشان نعمت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک طویل روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ بندے جو ایمان کی حالت میں
پیدا ہوئے یعنی ایمان والے گھرانے میں اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو انہی میں سے بنائے۔ نمبر 2، جو کفریہ گھرانے میں پیدا ہوئے، کفر کے ماحول میں جیے اور کفر کے ماحول میں ہی دنیا سے۔ نمبر 3، اللہ حفاظت فرمائے کہ ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایمان کی حالت میں جیے لیکن مرے اس حال میں کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، کفر پر مرے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 4، پیدا ہوئے کفریہ گھرانے میں، پوری زندگی اسی ماحول میں گزاری، لیکن اللہ کو کوئی ادا پسند آ گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب انتقال ہوا تو ایمان کی حالت میں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں بنیا رہتا تھا، اب وہ مر گیا تو حضرت نے دیکھا اس کو خواب میں جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا لالا جی تم یہاں؟ حضرت کو معلوم نہیں تھا اس کے مسلمان ہونے کے متعلق۔ کہا مولوی صاحب ہم نے مرنے سے پہلے انکہی کہہ لی تھی، انکہی کا مطلب کلمہ کہ جو ہم نہیں کہتے تھے، ہم نے مرنے سے پہلے انکہی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے کہاں پہنچایا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایمان عظیم الشان نعمت ہے۔ آخر کچھ تو بات تھی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کی فکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری ذریت کو صنم پرستی سے، بت پرستی سے بچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مرتے وقت بیٹوں کو بلاتے ہیں اور آخری وصیت سناتے، یہ نہیں کہ یہ کارخانہ تو سنبھالنا، اس دکان پر تو بیٹھنا، نہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور صالحین کے زمرے میں شامل کرنا۔ اور میرے اور آپ کے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا متعدد احادیث میں آئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام جب آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا زیادہ پڑھا کرتے تھے؟ تو کیا فرمایا؟ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ آپ کی دعا ہے کہ مجھے ایسا ایمان دے جس کے بعد کفر نہ ہو۔ سوچنے والی بات ہے، یہ ان کی ایمانی فکر تھی، اور یہی رنگ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں بھی آیا تھا۔ آپ نے دسیوں بار سنا ہوگا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو گھر سے نکلتے ہیں اور کیا کہتے جا رہے، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت الگ، اور جب گھر پہنچتے ہیں گھر والوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہماری حالت تو یکساں نہیں۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، کہا چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کی خدمت میں آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ وقت کی بات ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کا جنازہ پڑھانے جا رہے تھے،
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین آپ بیٹھ جائے، یعنی نہ پڑھائے، کیونکہ یہ منافقین جیسے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جانتے تھے کہ منافقین کے نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتلائے تھے، تو پوچھا حذیفہ ان میں میرا نام تو نہیں؟ یہ ہے ایمانی فکر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی بندے کو دیکھتے کہ ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے تو کہتے بڑی مبارک موت ہے، کاش تیری جگہ میں ہوتا۔ تو ان کی اہلیہ نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ اللہ کی بندی تجھے معلوم نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کتنے بندے ایسے ہوں گے کہ صبح ایمان کی حالت میں کریں گے اور شام کو ایسے ہو جائیں گے کہ ایمان ان کے پاس نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو مؤمن ہوگا شام کو کافر، شام کو مؤمن ہوگا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو معمولی دنیا کے بدلے میں وہ بیچ دے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایمان اور لا الہ الا اللہ کا اقرار یہی عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بھی بن گیا، چند صورتیں بھی یاد کر لی، بعد میں بہک گیا اور مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کو تو بس اتنا یاد ہے جتنا میں نے لکھ کر دیا ہے۔ تو جب مرا اور اس کو قبر میں دفنایا گیا، لاش زمین میں نکال کر باہر پھینک دی، تو اس کی برادری کے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو محمد اور ان کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے۔ تو دوبارہ اور گہری قبر کھودی گئی، دفنایا گیا، پھر اگلے دن لاش باہر، پھر یہی خیال کیا کہ انہی لوگوں کا کارنامہ ہے، اب بہت زیادہ گہری قبر کھودی گئی، پھر باہر، اب سمجھ گئے کہ یہ ان لوگوں کا کارنامہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ عذاب الہی میں گرفتار ہو چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کی عیادت کے لیے پہنچے اور اس کا آخری وقت تھا، آپ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، اس نے کہا استاد محترم نہ پڑھیے، مجھے تکلیف ہو رہی، آپ رک گئے۔ اب جب دیکھا بالکل آخری وقت ہے تو کلمے کی تلقین کی، اس نے انکار کیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ آپ پر بڑا افسوس، رنج اور صدمہ، نڈھال ہونے کی حالت میں گھر آئے، 40 دن روتے رہے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، تو پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں؟ تم تو میرے شاگردوں میں سب سے اچھے تھے۔ تو کہا 3 باتیں، ایک تو یہ کہ میں چغلیاں بہت کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگا۔ نمبر 2، حسد کی بیماری مجھ میں تھی، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی تو مجھے جلن ہوتی۔ اور نمبر 3، مجھے ایک مرض اور ایک بیماری لاحق ہو گئی، تو ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سال بھر میں تھوڑی سی شراب پی لینا، تیری بیماری کا علاج اس میں ہے، میں نے اس کے اس مشورے پر عمل کیا۔
تو دیکھیے اس کا انجام کیا ہو۔ تو اصل چیز ہے ایمان، اصل چیز ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، روزانہ نئے نئے فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ چاہے باطل فرقوں میں کتنا ہی تضاد ہو، لیکن حق کا جب مقابلہ آتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں اور سب مل کر ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اور میں صاف بتلا دوں، ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے انہوں نے دو راستے اپنائے ہیں۔ ایسے اور بھی راستے ہوں گے، لیکن دو راستے ان کے بڑے مضبوط ہیں۔ ایک اسکولوں کی تعلیم، ہم انکار نہیں کرتے، پڑھائی ہے، آج ہمیں ضرورت بھی ہے، لیکن ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے اس پر بھی نظر رکھیے۔ ابھی تو بالواڑی جاتا ہے تب سے ہی اس کے ذہن میں کفر بھرا جا رہا ہے۔ کبھی خیال کیا کسی زمانے میں کبوتر کا ہوا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا میں نہیں بولوں گا۔ گدھیڑا ہوا کرتا تھا، اس نے کتنی ترقی کر لی، کیا بن گیا وہ؟ سوچا کبھی؟ مرچا سے مندر ہو گیا، رمکڑا سے رت ہو گیا۔ یہ معصوم بچوں کے دماغ کی معصوم تختی پر ابھی سے کفر و شرک ڈالا جا رہا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ تکبیر مسلسل کتاب ہے، پڑھیے کیا لکھا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بچہ اغوا کر لیا جائے تو شور ہو جاتا ہے، اور خصوصاً وہ دوسرے مذہب کا ہو تو اندیشہ ہے کہیں دنگا فساد نہ ہو جائے۔ آج مسلمان ماؤں کی گود سے ہمارے مسلمان بچوں کو آہستہ سے اٹھایا جا رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ یہ تعلیم میں آپ کو 2006 کا واقعہ بتلاؤں۔ جب سیلاب آیا تھا اور مدرسے کے جلسے بھی اسی میں بہہ گئے تھے، تو اس سال جو جماعت فارغ ہونے والی تھی، رجب کا مہینہ تھا، تو ان کا امتحان اور جلسہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابود ربی رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے اسکول کی پہلی یا دوسری کلاس کی گجراتی کی ایک کتاب ہاتھ میں لی، اس کا جو پہلا مضمون جو کویتا کہلاتی ہے، تو ایک لڑکی کی تصویر بنی ہے، سورج کی تصویر بنی ہے، لڑکی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے، اور اس کا عنوان تھا منہ تنے نمن کرو چھو۔ اب یہ بچوں کو یاد کروائی جا رہی ہے، تو یہ جملہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہی تو معصوم بچوں کے دماغ میں کفر اور شرک بھرا جا رہا ہے۔ بنگلور کا سفر مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا اسکول چھٹی، بچے گھر جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک پتھر پڑا تھا، تو ایک بچہ اس نے وہ پتھر ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ حضرت پر بڑا اثر ہوا، ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دیجیے، گاڑی روک دی گئی۔ حضرت اترے، بچے سے پوچھا بیٹا تمہارا نام، تمہارے ابو کا نام؟ اس نے نام بتایا، معلوم ہوا وہ مسلمان کا بچہ تھا۔ تو کہا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا، حدیث میں بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس بچے نے جو جواب دیا، فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے یہ جواب دیا، ہم کو ہمارے گاڈ یشوع نے یہی تعلیم دیا۔ تو ایک تو راستہ یہ ہے عصری تعلیم، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن بچے کیا پڑھتے ہیں اس پر بھی کڑی نظر رکھیے۔ اور دوسرا راستہ جو انہوں نے ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے اپنایا ہے، وہ ہے غربا کی غربت سے اور جہلا کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔
غربا کی غربت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جہلا کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور پوری بستی ایمان سے نکلتی جا رہی ہے، پوری بستی۔ ابھی پچھلے جمعہ کی بات ہے، مغرب کے بعد علماء کی ایک مجلس تھی مرکز پر، تو دبئی کے بہت بڑے عالم مفتی تمیم اشرف صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی، حیران رہ گیا میں، کہ مرزا غلام قادیانی مردود، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس خمیس پر کیرلا کا ایک آدمی اس زمانے میں ایمان لایا تھا، صرف ایک آدمی، لیکن اس ایک کی محنت دیکھیے۔ مفتی صاحب کہتے پچھلے سال میرا سفر ہوا، معلوم ہو وہاں اب ان لوگوں کی 70 مسجدیں ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غربا کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کو پیسوں کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اصل نعمت ایمان ہے، اصل نعمت لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اسی پر جینا ہے چاہے حالات کیسے ہی آئے، اور اسی پر مرنا ہے، خاتمہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن حضرت مفتی راجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہم نے بارہا دیکھا، اکابر علماء کی جب تشریف آوری ہوتی ان کو رخصت کرتے تو ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بھائی حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنا۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت سے نوازے، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ آج کی جمعہ کی مقبول گھڑی میں یہی دعا ہے، اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔